اسی لیے شریعت کو یہ منظور نہیں ہے کہ تہجد کے عمل کی وجہ سے میاں بیوی میں آپس میں ٹکراؤ ہو، جھگڑا ہو، اسی لیے جڑ کاٹ دو وہاں پر. ناحق بیوی کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے. بیوی کے لیے بھی شوہر کو ناحق تکلیف دینا جائز نہیں ہے. حق کی بنیاد پر بھی جائز نہیں ہے بیوی کے لیے. تو اور چوتھی چیز، گزرگاہ پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اگر گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے. یعنی ایک گلی ہے، وہاں پر لوگوں کا آنا جانا ہے، اب ہم کو نماز ادا کرنا ہے، ایک گاڑی ادھر لگا دی، ایک گاڑی ادھر لگا دی، پوری گلی کو بلاک کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ یہ طریقہ اختیار کرنا، راستے کو بلاک کر دینا کہ آنے جانے والوں کے لیے پریشانی ہو، جائز نہیں ہے. جب ہم اس طریقے پر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو شادی کس طرح کر سکتے ہیں؟ ولیمہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ پروگرام کس طرح کر سکتے ہیں؟ اپنی ملکیت کے علاوہ کسی اور جگہ پر اپنا پروگرام فکس کرنا، اور اس پروگرام کی وجہ سے کسی ایک مسلمان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. حرمت المؤمن ارجح من حرمت الکعبہ. فرمایا کعبۃ اللہ کو گرانے سے بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کے دل کو دکھا دینا. اگر ہمارے ایک پروگرام کی وجہ سے کئی مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر وہ پروگرام کامیاب نہیں ہو سکتا جس کی بیس اور بنیاد ہی غلط ہو. کیا اللہ کے نبی نے شادیاں نہیں کی ہیں؟ کیا صحابہ کرام نے شادیاں نہیں کی ہیں؟ راستہ روک کر کون سی شادی کی ہے؟ راستہ روک کر کون سا پروگرام کیا ہے؟ ایک دلیل کوئی پیش کر دے کہ اللہ کے نبی نے یہ عمل کیا. حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ ہم جب سفر کرتے تو یہ بات کے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ تمہیں اللہ کے نبی کی کون سی چیز عجیب لگی؟ تو یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی کی وہ چیز بڑی عجیب لگی کہ آپ ضرورت کے لیے سواری سے نیچے اترتے اور ضرورت کرنے کے لیے راستہ ایسے آپ تلاش کرتے جیسے آپ مکان بنا رہے ہو. اتنے اندر جاتے آپ، لوگوں سے پہلے تحقیق کرتے کہ کیا یہاں پر کسی جانور کی گزرگاہ ہے، کسی انسان کی گزرگاہ ہے کہ میں اگر وہاں پر قضائے حاجت کر لوں تو جانور کو تکلیف نہ ہو، جنات کو تکلیف نہ ہو، انسان کو تکلیف نہ ہو. یعنی اللہ کے نبی قضائے حاجت کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے اللہ کے نبی کہ وہ قطرات کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اللہ کے نبی اس قدر جگہ تلاش کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میرے بعد کوئی جانور کا گزر ہو جائے، اس جانور کو تکلیف ہو، اس انسان کو تکلیف ہو. تو حضرت عمر بن خطاب کہتے کہ اللہ کے نبی اتنی دور جاتے کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے صرف قضائے حاجت کرنے کے لیے. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ راستے پر گاڑی روکی اور وہیں پر بیٹھ گئے، نہ سوچا جانور کے بارے میں نہ انسان کے بارے میں. کسی جانور کو ہم تکلیف نہیں دے سکتے ہیں ناحق، انسان تو دور کی بات ہے اور مسلمان تو اس سے زیادہ دور کی بات ہے. تو فرمایا کہ گزرگاہ پر، اور مسجد کا بھی معاملہ ایسے ہی ہے، اگر سنتیں پڑھنا ہو، اگر ہم پیچھے کی صف میں ایک دم رکعت باندھ رہے ہیں، سامنے کوئی سترا نہیں ہے، نہیں یہ کالم ہے، نہیں یہ کھمبا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس اوپن پلیس ایک دم پیچھے ہم نے رکعت باندھ لی. اب یہ جو آنے والے ہیں، پہلی صف والے لوٹنے والے ہیں، اب ان کو جتنی تکلیف ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار یہ ہے. آنے والوں کو چاہیے کہ وہ ایسی جگہ پر اپنی سنتیں پڑھے کہ جہاں پر سامنے سے گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو. اکثر سنت اللہ کے نبی نے گھر پر ہی ادا کی ہے، لیکن سفر کے دوران حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب نماز مکمل ہو جاتی تو وہ سترا
جو پوری جماعت کے لیے ہوتا تھا، اس کے علاوہ اللہ کے نبی سنت کے لیے ایک الگ سترہ کھڑا کرتے تھے. سترہ یعنی کوئی چیز کھڑا کر دینا تاکہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہو. تو مسجد میں جب ہم نماز پڑھے تو ایسی جگہ پڑھے جہاں کسی کو تکلیف نہ ہو، تو دوسرا پروگرام ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ جہاں اوروں کو تکلیف ہو رہی ہے؟ بالکل عام ہو گیا ہے کہ گلی بلاک کر دو، راستہ بلاک کر دو اور پورا محلہ پریشان. گاڑی یہاں لگا دی، وہاں لگا دی. مسلمان سین لام میم، یہ 3 حروف ہیں، سین لام میم. اس کا مصدر اور اس کا جو جہاں سے یہ جملہ بنا اس کو مصدر کہا جاتا ہے عربی میں. جیسے مثال کے طور پر مسجد ہے، اس کے مین حروف 3 ہیں، سین جیم دال. اب یہ سین جیم دال سے جتنے حروف بنیں گے وہ تمام حروف مسجد کے احکام میں ہوگے. جیسے مسجد کا ادب احترام ضروری ہے، ایسے ہی ان چیزوں کا بھی احترام ضروری ہے. تو بالکل ایسے ہی فرمایا کہ مسلم میں سین لام میم ہے، یہ سلامتی سے بنا ہے، سلامتی بھی اس سے بنی ہے. یعنی مسلمان وہ ہے جو سلامتی والا ہو، امن و امان والا ہو، شانتی والا ہو، جس کے نقل و حرکت سے، جس کی زندگی سے سامنے والا سیف محسوس کرے، شانتی محسوس کرے. دوسرے دیکھنے کے لیے، یعنی اس کو دیکھ کر دوسرے دہشت اور وحشت میں نہ آئے، اس کو دیکھ کر کوئی ظالم نہ کہے. اسلام بھی اسی سے بنا ہے. اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ اسلام کو اگر ایک جملے میں بیان کرنا ہو، اس کا کنسپٹ، اسلام کی ایک جملے میں پورا اسلام بیان کرنا ہو تو کیا بیان کرو گے؟ تو ایک جملہ یہ ہے کہ امن و امان اور شانتی کا مذہب، دھرم. اسلام امن و امان، اسلام امن و امان، مسلمان امن و امان والا جو دوسروں کے لیے امن و امان بن جائے. اگر میرے کسی عمل سے امن و امان اور شانتی بھنگ ہوتی ہے، شانتی ختم ہوتی ہے، تو پھر میں سب کچھ ہو سکتا ہوں لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا. دلیل یہ ہے کہ میں نے زبان سے بھی تکلیف دی ہے، امن و امان کو ختم کیا ہے، اور میں نے ہاتھوں سے بھی تکلیف دی ہے، امن و امان کو ختم کیا ہے. اگر مسلمان ہے تو وہ امن و امان والا ہوگا، اگر اسلام والا ہے تو امن و امان والا ہوگا. ایک جملے میں السلام علیکم ورحمت اللہ. دوسرے مذہب میں گڈ مارننگ ہے، گڈ نائٹ ہے اور نمستے ہیں، یہ الگ الگ جملے ہیں. لیکن بہترین جملہ مذہب اسلام والا السلام علیکم ورحمت اللہ، کہ سلامتی ہو آپ پر، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکات ہو، اللہ کی برکت ہو. یہ دعا دے رہا ہے. ایک چیز تو یہ ہے، یہ دعا دے رہا ہے اللہ کی سلامتی ہو، اللہ برکت نازل فرمائے، اللہ کی رحمت ہو. یہ بھی وعلیکم السلام کر رہا ہے، اللہ آپ پر بھی سلامتی، اللہ آپ پر بھی رحمت اور برکت نازل فرمائے. دوسری حکمت یہ ہے کہ السلام علیکم کا جملہ اس کا کہنا، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے سلامتی بن کر آیا ہوں، مصیبت بن کر نہیں آیا ہوں، عذاب بن کر نہیں آیا ہوں. اگر یہ واقعتاً سلام کر رہا ہے اور واقعتاً اس کے سلام میں سچائی ہے تو السلام علیکم ورحمت اللہ کہنے کے بعد یہ کوئی ایسا جملہ نہیں کہے گا جس کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹے، جس کو اس نے سلام کیا ہے. اگر یہ السلام علیکم کہنے کے بعد بھی ایسے کڑوے کسیلے جملے نکالتا ہے اپنی زبان سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلامتی والا بن کر نہیں آیا تھا، یہ مصیبت، عذاب اور سزا بن کر آیا تھا اپنے مسلمان بھائی کے لیے. یہ آیا اور اس نے مصیبت دی اور گیا.